السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بیان کیا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے بہت سارے اسباب بھی دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے امتحان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ان اسباب میں بہت بڑا سبب ہے مال۔ مال بندے کے امتحان کا، اس کی آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے آزماتا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی میری امت کے جو لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا امتحان مال کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں، اب مال کا جو امتحان ہے وہ بھی دو طرح کا ہے۔ مال کا امتحان یہ بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے، اور مال کا امتحان یہ بھی ہے کہ مال خرچ کہاں سے کیا۔ دونوں طرح کا امتحان، دونوں کے سوال ہونے والے ہیں۔ بلکہ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے اس میں سے 2 سوال تو مستقل مال کے بارے میں ہوں گے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ یعنی اگر 100 نمبر کا پیپر مان لیں تو 40 نمبر صرف مال کے بارے میں کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا۔ تو مال کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں مال سے متعلق احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے۔ آپ دیکھیں گے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، پر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی زیادہ تر تفصیلات آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیثوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، پر حج کے مناسک آپ کو کہاں ملیں گے؟ حدیثوں میں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، پر روزے کے احکام کو آپ کو کہاں ملیں گے؟ زیادہ تر حدیثوں میں۔ پر زکوٰۃ جو مال کی عبادت ہے اس کی بہت زیادہ تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں۔ میراث، اس کی بیشتر تفصیلات، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جتنے مسائل پیش آتے ہیں 99% آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں بھی کہاں؟ سورۃ النساء کے اندر۔ سورۃ النساء میں 2 آیتیں خاص طور پہ ایسی جن کو آیات میراث کہا جاتا ہے، وراثت والی آیتیں۔ بیشتر احکام اسی کے اندر بیان ہو گئے۔ بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیٹے کو کتنا دینا ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، بہنوں کا کتنا حصہ ہے، والدین کو کیا ملے گا، بیوی کا کیا حصہ ہے، شوہر کا کیا حصہ ہے، بیشتر احکام یہی بیان ہو گئے۔ تو وراثت کی تقسیم یہ شریعت کا بہت اہم مطلوب ہے، اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا قرآن مجید ہی کے اندر۔ کیوں بیان کیا گیا؟ کہ بھئی حدیث کی چیزیں ساری عوام کے علم میں نہیں ہوتی ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے بیشتر علماء ہوتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہر کسی کو پیش آتی ہے، اس لیے وراثت کے بیسک معاملات ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ وراثت کی جو بنیادی احکام ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب مسلمان سے تقاضا تو یہ کیا گیا کہ قرآن مجید پڑھے، وہ بھئی مہینے میں قرآن ختم کرے، کچھ نہیں ہو تو کم سے کم 2 مہینے 3 مہینے میں قرآن ختم کرے گا۔ تو بار بار جب یہ وراثت کی آیتیں پڑھے گا تو اس کو وراثت کے بیسک احکام سمجھ میں آ جائیں گے، یاد رہیں گے اس کو۔ یہ الگ بات ہے ہم نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ترجمے سے نہیں پڑھتے، تو ہم میں سے بیشتر لوگوں کو نہیں پتا۔ پر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ کیونکہ قرآن تو ہر مسلمان پڑھے گا، حدیث تو علماء کی پڑھنے والی چیز ہے، پر قرآن تو ہر مسلمان پڑھے گا، تو ہر مسلمان کے علم میں ہو بیسک جو احکام ہے وراثت کے، اس لیے قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ علمی سطح پر ہمارا وراثت کے احکام سے کوئی تعلق ہے، بیسک بھی وراثت کے احکام لوگ نہیں جانتے، اور نہ عملی سطح پر ہم وراثت کو ویسا اپنے سماج میں نافذ کرتے ہیں جیسا شریعت کا نظام ہے۔ شریعت نے وراثت کا ایک نظام دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں
بہت زیادہ خامیاں ہیں وراثت کے معاملات کو لے کر. سب سے بڑی خامی تو یہ کہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی ٹائم پر وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے. سارے مسائل کی جڑ میں یہ بات ہے. آدمی کا انتقال ہوا, اصول یہ ہے انتقال کے بعد اس کا جو مال بچا پہلے اس کے کفن دفن میں لگاؤ, پھر جو بچا اس کا قرضہ دو, پھر جو بچا اگر 1/3 اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں اس کی وصیت پوری کرو, پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کرو. مرنے کے چلو 2-4 مہینہ سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد تو انسان کو وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے 4-4 5-5 نسلوں سے وراثت ہی نہیں تقسیم ہو رہی ہے. پھر جب تقسیم ہونے کی نوبت آتی ہے تو اتنا الجھاؤ, کتنے لوگ اس میں مر چکے, کس کے مرنے کے وقت کون زندہ تھا, کچھ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے وراثت کے معاملے میں وراثت جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے. اچھا, ایک نقطہ یہ بھی دیکھیں کہ نساء مطلب کیا ہوتا ہے. نساء مطلب عورتیں. سورۃ النساء یعنی عورتوں والی سورت. عورتوں والی سورت میں خاص طور پہ وراثت کے احکام بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, سورہ انفال میں, دوسری صورتوں میں بھی بیان کر سکتا تھا. ہر صورت کو چھوڑ کر کے انتخاب کی صورت کا کیا گیا, سورہ نساء کا. کیوں؟ کہ وراثت کے معاملے میں عورتوں کو ہلکا مت سمجھو کہ یہ تو عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے عربوں میں ہوتا تھا بھئی عورتوں کو, بچوں کو کیا وراثت دینا, وراثت تو مردوں کو ملنی چاہیے, تو عورتوں کو محروم کر دیتے تھے, بچوں کو محروم کر دیتے تھے. اللہ نے اس لیے خاص طور پہ عورتوں کے حکام بیان کرتے ہوئے وراثت کا مسئلہ بیان کیا, تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے, ان کو ان کا حق دینا ہے, اور جتنا حق بنتا ہے اتنا دینا ہے, ہر مال میں دینا ہے. ہاں, ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض جگہوں پر وراثت تقسیم بھی ہوتی ہے تو وہ ایسے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس میں سے اتنا تم لے لو, یعنی بہن کو اپنی مرضی میں جو آیا دے دیا, کیونکہ بہن مانگنے نہیں آ رہی تو تھوڑا بہت دے دیا, زیور میں لے لو, زیور تم لے لو باقی چھوڑ دو. ہاں, 2-5 لاکھ روپیہ لے لو باقی چھوڑ دو. نہیں, جو باپ نے ماں نے جو مال چھوڑا ہے, ایک بسکٹ بھی اگر ابا نے منگایا تھا کھانے کے لیے اور انتقال ہو گیا, وہ بسکٹ بچ گیا, ابا کی ملکیت ہے, وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا. کسی وارث کو یہ حق نہیں کہ وہ بسکٹ اپنی مرضی سے اٹھا کے کھا لے یا کسی کو کھلا دے, وہ تمہارا نہیں, وہ ابا کا تھا, وہ اس پر سارے وارثین کا حق ہو گیا. ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جو ہے بیمار تھے, تو والد کے لیے چراغ جل رہا تھا, انہوں نے جلایا تھا, تو والد کا انتقال ہو گیا, مرض الموت میں ہی انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا, جو وہ بزرگ تھے انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا کہ یہ چراغ, اس میں جو تیل ہے, یہ تیل جو ہے میرا نہیں رہ گیا. جب تک کہ ابا زندہ تھے ابا کے فائدے میں لگ رہا تھا, ابا کے انتقال ہوتے ہی اب وہ چراغ کے اندر جو تیل ہے اس کو میں اکیلے بغیر سارے وارثوں کی اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا, چراغ بجھا دیا. ہو اتنی باریکی ہے ہمارے یہاں. وراثت کی تقسیم میں کوئی ضابطہ, کوئی نظام نہیں رہ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختیاں, یعنی وراثت کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے, بیٹی کو اتنا دینا ہے. اللہ نے آخر میں فرمایا تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ اللہ کی حد ہے. ہم لوگ جب کہتے ہیں نا شریعت کی حد, حدود, تو ہمارے ذہن میں بس وہی آتا ہے, چور کا ہاتھ کاٹ دو, زانی کو رجم کر دو. بھائی یہ وراثت بھی اللہ کی. جب شریعہ لا جب کہا جاتا ہے نا, خاص طور پہ ہمارے جدید پس منظر میں میڈیا کے شریعہ لا, تو شریعہ لا کے ذہن میں ایک ہی بات آتی, چور کا ہاتھ کاٹنا ہے. بھائی شریعت کے سارے احکام اللہ کی حدیں. حدود کی بات جب آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے زنا کو, زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے, کوڑے لگائے جاتے ہیں اور چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. یہ بھی شریعت کی حدود ہے, یہ بھی شریعت کی حدود ہے کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے, کس کو کتنا دینا ہے, کس کے مرنے کے بعد کس کو حصہ ملے گا, کس کو حصہ نہیں ملے گا. تل کا حدود اللہ, اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے کہ بندہ وراثت کے معاملے میں شریعت کے طے کردہ حدود کی پابندی کر لے جائے, خاص طور پہ مردوں کو. دیکھیے یہ آیتیں بھی جو میراث کی آیتیں کب نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن ربی, ان کی بیوہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں, اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے آئیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد ابن ربی کی بیوی ہوں, یہ سعد ابن ربی کی بچیاں ہیں, ان کے ابا سعد ابن ربی آپ کے ساتھ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے,
وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور ان کے چاچا نے پورا مال ہڑپ لیا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ چاچا لوگ اب ذمہ دار بن گئے، ابا کا انتقال ہوتے تو چاچا لوگوں نے پورا مال لے لیا، ان بچیوں کو کچھ نہیں دیا، مجھ کو کچھ نہیں دیا. اب ان سے کون نکاح کرے گا، کیسے ان کی شادی ہوگی. عرب لوگ جو ہے شادی کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ کوئی پیسے والی عورت ہو تو اس کے پیسے سے ہو سکتا ہے فائدہ اٹھانے ملے، یا اس کی موت کے بعد ہم وارث بنیں گے، ہم نہ بنے تو ہمارے بچے وارث بنیں گے، تو کہیں ان سے کون شادی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا رکو، ان کے چاچا لوگوں کو بلایا، کہا رکو، ابھی قرآن کی آیتیں پھر نازل ہوئی. یہ آیت میراث جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ بیٹیوں کو، عورتوں کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی تھی. اور ہمارے ہاں پھر وہی جاہلی نظام ہے، نہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، نہ عورتوں کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ شریعت کا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں. جاہلی نظام میں ایک بڑی خراب بات یہ پائی جاتی تھی عربوں کے یہاں پر، کہ وہ عورتوں کو جو ہے بعض مرتبہ وراثت میں تقسیم کرتے تھے. دیکھیے اسلام نے عورتوں کا مرتبہ کتنا بلند کیا ہے. جاہلی زمانے میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں، کچھ بیویوں سے بچے ہوتے تھے. اب جب آدمی مر جاتا تھا تو اس کے جو وارث ہوتے تھے، کبھی اس مرنے والے کے جو ہے بھائی ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی نے کیونکہ تم کو مہر دے کر کے، مہر وہاں پہ زیادہ دیا جاتا تھا، تو کہتے تھے میرے بھائی نے کیونکہ تم کو مہر دے کر کے تم سے نکاح کیا تو اب تم کو کہیں نہیں جانے دیں گے، تم سے ہم ہی نکاح کر لیں گے. بعض مرتبہ اس حد تک کی شدت ہوتی تھی اور یہ قباحت تک موجود تھی کہ بیٹے خود اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے کہ میرے ابا نے تم کو مہر دیا تھا، اب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو میں ہی تم سے شادی کر لوں گا. اللہ نے فرمایا عورتوں کو اس طرح وراثت میں تقسیم مت کرو زبردستی. ہاں اگر حلال ہے کہ جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بھائی کے لیے اپنی بھابھی سے شادی کرنا حلال عدت کے بعد، تو وہ مرضی سے شادی کر سکتا ہے عورت کی، لیکن زبردستی اس کو وراثت میں تقسیم مت کرو. اور جو مال تم نے اس کو دیا ہے وہ اس سے چھینو مت. یعنی یہ بھی ہوتا تھا کہ اب باپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے مال چھین لے رہے ہیں، یا اس کو اتنا ستا رہے ہیں کہ وہ خلا لینے کے لیے بولتی کہ ٹھیک ہے مال لے لو، مجھے آزاد کر دو. تو جو مال اللہ تعالیٰ نے یہ سختی کے ساتھ فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی سے شادی کرنے جا رہے تو ایک بیوی کو مہر میں چاہے سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اب تم واپس نہیں لے سکتے. تم طلاق دے رہے ہو تو تم کو حق نہیں کہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لو، اب وہ اس کا ہو گیا. ہاں عورت خود خلا لے رہی ہے تو عورت کو یہ اجازت ہے، عورت کو یہ مطلب حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا مہر یا جتنے پر شوہر راضی ہو جائے اتنا مال واپس لوٹا کر کے خلا لے گی. اگر لڑکی خلا لے رہی ہے تو وہ معاف کرے گی، آدمی خلا لے رہا ہے تو اس کو مہر، آدمی طلاق دے رہا ہے تو اس کو اپنا مہر چھوڑنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو چوتھے پارے کی آخری آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. کچھ عورتیں وہ ہیں جن سے ابدی طور پہ نکاح حرام ہے، یعنی ان سے بندہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا ہے. ماں ہے، پھر ماں سے اوپر چلے جائیں نانی دادی جتنی بھی ہیں، ہاں اسی طرح سے بہنیں ہیں اور پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اسی طرح سے بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رشتے جو رضا سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے ماں، سگی ماں سے رشتہ حرام ہے، ویسے ہی اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا، ہاں 5 مرتبہ دودھ پلا دیا، 5 مرتبہ دودھ یعنی ایک مرتبہ بچہ رو رہا تھا اور اس کو اچھے سے دودھ پلایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اگر 5 مرتبہ پلا دیا تو پھر اب وہ اس کی ماں بن گئی، رضائی ماں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ رضائی ماں. پھر رضائی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. پھر رضائی اس کی جو بیٹی ہے وہ کیا بن گئی؟ رضائی بہن، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کی جو اس ماں کی جو ماں ہے رضائی نانی، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. پھر اس عورت کے جو شوہر ہیں اس کی بیوی وہ کیا ہو گئی؟ رضائی پھوپھی، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے فرمایا جیسے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں ویسے ہی رضاعت یعنی دودھ پلانے سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کے ہمارے معاشرے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. بعض خاص طور پہ دیہاتوں میں اب تو چلیے کیونکہ ڈبے کا دودھ پیا جانے لگا ہے تو اتنا زیادہ مسائل نہیں پیش آتے، ورنہ پہلے کوئی بھی عورت کسی کو بھی دودھ پلا دے رہی، بچے کو لوگ یاد نہیں رکھتے تھے. یہ یاد رہنا چاہیے اگر آپ کا کوئی بچہ ہے کسی دوسری عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے تو یاد رہنا چاہیے کہ کس عورت نے دودھ پلایا ہے، کیونکہ وہ اب اس کی رضائی ماں بن گئی ہے. اب اس کے حوالے سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے جو سگی ماں کے حوالے سے رشتے حرام ہوتے ہیں. لیکن کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 5 مرتبہ نہیں 5 گھوٹ نہیں، بلکہ اچھے سے پیٹ بھر کر کے 5 مرتبہ الگ الگ مرتبہ
بچے نے اگر دودھ پیا ہو تو وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر کچھ رشتے جو ہے وہ شادی کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے شادی کی, اب اس کی ساس سے رشتہ نہیں ہو سکتا, ساس اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کسی نے کسی عورت سے شادی کی, اب اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی, اب اس عورت کے دوسرے شوہر سے جو بچی ہے اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے وہ حرام ہے. البتہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرا سکتا ہے نا. سوتیلی یعنی ہمارے یہاں سوتیلا باپ بولتے ہیں, وہ باپ نہیں ہوتا ہے, وہ بیوی کا, وہ ماں کا شوہر ہوتا ہے. سوتیلی ماں کو شریعت میں ماں نہیں کہا گیا ہے, وہ ابا کی بیوی ہے. تو پھر کچھ رشتے جو ہے وہ اس سے حرام ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا, یعنی ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا تو اب جب تک کہ وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے. یہ حدیث کے اندر, قرآن کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا, حدیث میں پھوپھی اور بھتیجی کو, خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع. یعنی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی تو کتنے رشتے حرام ہو جائیں گے؟ نہ آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے, نہ اس کی پھوپھی سے شادی کر سکتے ہیں, نہ اس کی خالہ سے شادی کر سکتے ہیں, نہ اس کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں, نہ اس کی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں. یہ 5 رشتے اس طرح. لیکن یہ 5 رشتے جو حرام ہو رہے ہیں یہ محرمات ابدیہ نہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں حرام ہے. کب تک حرام ہے؟ جب تک کہ وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے. اگر اس عورت کو آپ نے طلاق دے دی یا اس نے خلا لے لی یا اس کی موت ہو گئی, پھر یہ 5 عورتیں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی. عورت کی موت ہو گئی, اب اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں, اس کی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں, بھتیجی سے کر سکتے ہیں, خالہ سے کر سکتے ہیں, پھوپھی سے کر سکتے ہیں. تو جو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو محرمات وقتیہ ہوتے ہیں, وقتی طور پہ حرام ہے, یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں تھی, ان سے پردہ کرنا ہے, ان کو پردہ کرنا ہے. سالی کو پردہ کرنا ہے بہنوئی سے, ہمارے عجیب معاملہ ہے. ہاں, ساس جو ہے وہ کیا ہے؟ محرمات ابدیہ میں سے. ساس سے آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے. پر گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے داماد گئے, ساس ذرا سا دوری بنا کر کے چھپ کے رہتی ہے, بہت مرتبہ پردہ بھی کرتی ہے, حالانکہ وہ محرم ہے, اور سالی جا کر کے سر بھی دبا دے گی, پیر بھی دبا دے گی, تیل بھی لگا دے گی. سالی سے زیادہ پردہ ہے, ساس سے پردہ کیا ہے؟ ساس تو حرام ہے, اس سے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے, بلکہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات کی خرابیاں ہوتی ہیں. ہاں, تو سالی جو ہے وہ ایک چھوٹ دے دیتے ہیں, چھوٹی سالیاں جو ہے وہ بالکل آزاد کر دیتے ہیں. سالیوں کو پردہ کرنا ہے, ساس پر پردہ واجب نہیں ہے, کیونکہ ساس اللہ یہ کہ فتنے کا خوف ہو. بعض مرتبہ داماد اور ساس کی عمر بہت کم ہوتی ہے تو فتنے کا بھی خوف ہوتا ہے, تو تھوڑا سا دوری رکھنی چاہیے. پردہ نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ جو ہے ایک دم سے آزاد ہو جائیں, خاص طور پہ اگر عمر میں تفاوت بہت زیادہ نہیں ہے تو بہت سارے مسائل اس زمانے میں پیش آتے ہیں, تو فتنے کا خوف ہو تو ایک دوری بنا کر کے وقار والے انداز میں بغیر پردے کی ساس جو ہے وہ داماد کے سامنے جا سکتی ہے. لیکن سالیوں کو تو اسٹرکٹ پردہ کرنا ہے, اور اس میں فتنے کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی نکاح آپ نہیں کر سکتے. یعنی ایک عورت اگر شادی اس کسی کے نکاح میں وہ موجود ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نکاح سے باہر, کیونکہ عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی نا. تو ایک آدمی کے اگر نکاح میں وہ ہے, طلاق نہیں ہوا, خلا نہیں ہوا, گرچہ وہ سیپریٹ رہ رہے ہوں, پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ بعض مرتبہ سیپریٹ عورت ہے تو انسان اس کو رشتہ بھیج دیتا ہے, سیٹنگ کر لیتا ہے, پھر آ کر کے مولانا سے بولتا ہے طلاق دلوانا ہے. جو عورت کسی کی نکاح میں ہے اس کو شوہر سے بدگمان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے فرمان ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی عورت کو اپنے شوہر سے دور بھگائے. یعنی کوئی شادی شدہ عورت پسند آ گئی تو اب آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کو طلاق دلوا دیتا ہے اپنے شوہر سے. اب ہم سب زمین پر کام کرتے ہیں تو اس طرح کے مسائل بہت سارے آتے ہیں. شادی شدہ عورت کیا, اگر شوہر نے طلاق دے دیا ہے, ابھی رجعی طلاق ہے, تو جب تک رجعی طلاق کی عدت ختم نہیں ہوتی, 3 حیض کی عدت, تب تک بھی اس کو رشتہ نہیں بھیجا سکتا. ہاں, طلاق دے دیا, عدت ختم ہو گئی, پھر حتیٰ کہ وہ وفات بھی ہو گئی ہے شوہر کی, تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھل کر کے تم پیغام نہیں بھیج سکتے ہو. ہاں, کوئی ایسی بات کر دو کہ اس کو تسلی ہو جائے, اس کو لگے کہ ہاں میرا کوئی سہارا ہے, نکاح میرا ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خصوصی جو ہے مال کے بارے میں فرمایا, یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگو جو ایمان لائے ہو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. باطل طریقہ یعنی شریعت نے جن جن طریقوں کو حرام کر دیا ہے سارے طریقے باطل طریقے ہیں. سود کے ذریعے سے, دھوکہ دے کر کے, کانٹے مار کر کے, سامان کا عیب چھپا کر کے, جھوٹ بول کر کے, ان طریقوں سے مال مت کھاؤ.
مال کے احکام دیکھیے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان ہوئے، اسی لیے ہاں یہ کہ تم ایک دوسرے سے تجارت کرو ایک دوسرے کی رضا کے ساتھ. رضامندی سب سے بنیادی شرط ہے تجارت میں. کوئی بھی اگر ٹرانزیکشن ہوگا اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ رضامندی. رضامندی ایک اصل میں اس آیت کو بتا کر کے میں ایک غلط فہمی یہ دور کرنا چاہتا ہوں. رضامندی بنیادی شرط تو ہے، پر رضامندی واحد شرط نہیں ہے کہ بس راضی ہو گئے تو کوئی بھی ڈیل حلال ہو جائے گی. راضی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیل بھی شریعت میں حلال ہونی چاہیے. اگر کوئی طریقہ تجارت کا حرام ہے تو محض دو لوگوں کے راضی ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے؟ مثلا سود اللہ نے حرام کیا ہے، ابھی میں راضی ہوں کہ میں سود دوں گا، آپ راضی ہو کہ آپ سود لے لو، تو کیا ہے اس پہ رضامندی کرنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ ہاں جیسے یہ ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ میں نے بتایا تو بہت لوگ بولتے ہیں کہ دونوں تو راضی ہیں. بھائی دونوں کے راضی ہونے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی. تو ٹرانزیکشن شریعت میں حرام ہے، جوا ہو رہا ہے، اب دو لوگ راضی ہیں. جوئے کی بہت ساری قسمیں، دو لوگ راضی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب دو لوگوں کے راضی ہونے سے جوا حلال نہیں ہو جائے گا. جوا اور اسی طرح سے سارے گناہ، جوا خاص طور پہ. اچھا پچھلی آیتوں میں بھی جوئے کی بات آئی، اور ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر دی جائے. یہ جو ہمارے یہاں مختلف طرح کے ایپس آج کل چل رہے ہیں کرکٹ میں سٹے بازی کے، اس سے کمایا جانے والا سارا پیسہ حرام ہے. کیا ڈریم 11 اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ ہیں، اس میں پیسہ نوجوان جو ہے وہ لگا کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں گیم، اور اس میں جیت ہار رہے ہوتے ہیں. اس سے کمایا گیا ایک ایک روپیہ حرام ہے، خبیث ہے، رجس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گندگی ہے جو جوئے سے آپ کماتے ہیں. عربوں کے ہاں جو جوا ہوتا تھا اس میں تو بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں اور نقصان جو ہے وہ فائدے سے بڑا ہے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ جو جوئے میں جیتتے تھے سب سخاوت میں فیاضی میں لٹا دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہے. ہمارے یہاں تو جوا کھیلا جا رہا ہے، الگ الگ طرح کے ایپ، کون سے 3 پتی ایپ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈریم 11 اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ مارکیٹ میں چل رہے ہیں. اور نوجوانوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑا پیسہ لگا رہے ہیں. کوئی ایک آدمی بہت جیت جاتا ہے تو پورے چوہدی میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جیت گیا. اب اس کے پیچھے لاکھوں لوگ وہی خواب دیکھ کر کے پیسے لگانا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو جوئے کی نئی قسم متعارف کی گئی ہے یہ حرام ہے. ایسے ہی جوئے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے اس شکل میں پائے جاتے ہیں. انشورنس بھی ایک طرح کا جوا ہے نا. تو یہ بھی شریعت میں اصلاً حرام ہے. گاڑی وغیرہ کے انشورنس کی علماء نے اجازت دی ہے کیونکہ مجبوری ہے، پر آپ انشورنس کرا سکتے ہیں، کلیم نہیں لے سکتے. آپ کلیم لینے کی اجازت نہیں ہے. بس جتنا پیسہ آپ نے لگایا اتنا ہی پیسہ آپ لے سکتے ہیں جو آپ نے لگایا، ایکسٹرا پیسہ نہیں لے سکتے ہیں آپ. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنا ہے جو شریعت کے بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. چھوٹی موٹی خطائیں، اللہ کے حق میں چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اچھا شریعت نے جو گناہوں کو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں میں تقسیم کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبیرہ نہیں کریں گے اور صغیرہ کو سوچیں گے چلو صغیرہ گناہ کر لو. صغیرہ کے لیے بے احتیاط ہو جائیں گے، اس لیے صغیرہ کو چھوٹا صغیرہ نہیں کہا گیا. کبیرہ گناہ مطلب اس سے بہت زیادہ بچنا ہے. صغیرہ گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی نہیں بچ پاتا. تو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے سہولت رکھی کہ بہت ساری عبادتوں سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے رمضان میں روزے رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہ آدمی کو یاد بھی نہیں رہتے کتنے ہوئے ہیں. صغیرہ گناہ آنکھوں کی خیانتیں کتنی ہوتی ہیں، زبان کی خیانتیں ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ جو صغیرہ گناہوں میں آتی ہیں، کانوں کی خیانت ہو جاتی ہے، بہت سارے گناہ یاد بھی نہیں رہتے صغیرہ گناہ ہے. تو اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو بناتے ہیں آپ، وضو بناتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ وضو جو ہے وہ میرے گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ہاتھ آپ دھوتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ناخون کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی چڑھ جاتے ہیں. اچھا میں نے آج وضو بناتے ہوئے ایک بڑا منظر دیکھا وضو خانے میں سوچتا ہوں اس پر بھی تنبیہ کر دینا چاہیے. وضو میں پانی کم سے کم خرچ کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں لوگ نل ٹوٹی کھول لی، اس کے بعد پانی لے کر کے چہرہ دھو رہے ہیں، پانی گر رہا ہے. اللہ کے بندو قیامت کے دن سب سے پہلے نعمتوں میں پانی کا اور صحت کا حساب ہوگا. اللہ کے نبی فرمایا اگر نہر پہ کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو ضائع مت کرو. بہت آپ اتنا سا پانی لیں، تھوڑا سا ہاتھ میں لیں، منہ چہرہ دھلیں اچھے سے. چہرے کو رگڑنا وضو کرتے ہوئے، ہاتھ رگڑنا، جسم کے اعضاء رگڑنا، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن آپ نل کھول کر کے ہی چہرہ رگڑے جا رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. پانی کی قلت معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ جمع ہو کے سوچ رہے ہیں پانی کو کیسے محفوظ کیا جائے.
اب ہندوستان کے ہم لوگ ہیں، آسانی سے ممبئی میں پانی میسر آ جاتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. پانی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسراف مت کرو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. اسراف صرف پیسے کا نہیں ہوتا، فضول خرچی صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، فضول خرچی پانی کی بھی ہوتی. بہت احتیاط، پانی لے ہاتھ میں، جیسے لوٹے سے پہلے وضو بناتے تھے تو وضو نہیں ہوتا تھا بھئی ایک ہاتھ میں پانی لے اور چہرہ دھو لے اچھے سے، 3 مرتبہ دھوئے، جیسے لوٹے سے پانی لے کر کے بناتے تھے لوگ وضو. تو بہرحال یہ بات ایسے ذہن میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. پھر ایک بڑی پیاری آیت جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے آئی. وہ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے آ کر کے غالباً عرض کیا تھا کہ اور مردوں کو جو ہے وہ تو بہت ساری فیسلٹیز حاصل ہیں دین کے اندر کہ وہ جو ہیں جہاد بھی کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھنے جاتے ہیں، جماعت بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی شریعت میں مردوں کو بہت سارے ایسی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا جس سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر اگر کوئی فضیلت دے دی تو اس کی تمنا مت کرو. اللہ کی تقسیم سے راضی رہنا یہ بڑی پیاری بات ہے. خاص طور پہ عورتوں مردوں میں جو فیمنزم کا ایک نظریہ ہے نا، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں لگا دینا، یعنی فیمنزم نے جو ہے وہ عورتوں کا ذہن یہ بنا دیا ہے کہ ہم مردوں کی برابری کریں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہیں. ہر وہ کام جو مرد کر رہا ہے عورت جب وہ کر لے گی تو اس کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. عورت پائلٹ بن جائے، عورت بزنس مین بن جائے. ہاں، عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، اسلام نے عورت اور مرد میں یہ تفریق رکھی ہے کہ عورت کا مزاج، اس کی صلاحیتیں کیونکہ الگ ہے مردوں سے، اس لیے عورت کا جو میدان عمل ہے وہ الگ کر دیا ہے مردوں سے. مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے تو مرد کا جو کام ہے اس کو بانٹ دیا، الگ کر دیا، عورتوں کے کام الگ کر دیے. اسلام جو ہے نا وہ برابری والا دین نہیں ہے، عدل والا دین ہے. ایک ہوتا ہے ایکویلٹی، برابری، کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہا ہے وہی عورت کو بھی کرنا ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے. اسلام میں برابری والا تصور نہیں. ظاہر کیسے برابری ہوگی؟ برابری جو ہے وہ 2 سملر چیزوں میں ہوتی ہے نا. ایکویلٹی جو ہے وہ سملر چیزوں میں ہوتی ہے، 2 چیزیں ایک جیسی ہیں تو دونوں میں برابری کرنی چاہیے. لیکن اگر 2 لوگ آپس میں مختلف ہیں تو آپ برابری کیسے کریں گے؟ بھئی ایک بچہ ہے 1 سال کا گود میں اور ایک آپ کا بیٹا ہے وہ 20 سال کا ہے، تو دونوں کو کھانا الگ الگ کھلائیں گے نا. دونوں کی صلاحیت، دونوں کا جو ہے وہ مزاج الگ ہے، دونوں کی قوت ہاضمہ الگ ہے، تو دونوں کو الگ الگ کھانا کھلائیں گے. عورتیں مردوں جیسی نہیں ہیں، تو آپ یہ سوچیں ہر وہ کام جو مرد کر رہا ہے وہ عورت بھی کرنا چاہیے، تو اس طرح سے تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے اس لیے عورتوں کا دائرہ کار مختلف کر دیا ہے، مردوں کا دائرہ کار مختلف کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مردوں کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کی سربراہی دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی نگہبان ہے. مرد جو ہے وہ حاکم ہے، مرد جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہیں. قوام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو کسی بھی گھر میں اصل جو اتھارٹی ہونی چاہیے کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ مرد کے ہاتھ میں. یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ جو مرد کے ہاتھ میں اتھارٹی ہونی چاہیے وہ جب نہیں رہتی تو گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمرانی عورت کرے، ایسے ہی وہ گھر کبھی بھی اچھا گھر نہیں ہو سکتا جس کی سربراہی گھر میں مرد کے بجائے عورت کے ہاتھ میں ہو. بعض عورتیں شوہروں پہ اتنا حاوی ہوتی ہیں نا کہ ان کی کچھ نہیں چلتی، باہر وہ بڑے ٹھاٹ بات سے رہتے، گھر میں بالکل زیرو ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہیں میں نے مشورہ پڑھا اور مجھے بہت مناسب لگا یہ مشورہ کہ کہیں اگر رشتہ کرنے کے لیے جاؤ، ہاں، اور یہ دیکھو کہ گھر کی عورت گھر کے مرد سے زیادہ بول رہی ہے تو اس گھر میں رشتہ مت کرو. ارے مرد ہو، مرد بن کر کے مردوں کو رہنا چاہیے. اصل اتھارٹی گھر میں مردوں کی ہونی چاہیے، حاکمیت مردوں کی ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے گھروں میں سارے مسائل کی بنیادی جڑ یہ ہوتی ہے نا کہ مرد کی کچھ نہیں چلتی، ساری عورت چلا رہی ہے. ابھی جہیز کا مسئلہ عام، اگر مردوں کے ہاتھ میں بہت سارے معاملات ہوں تو شاید جہیز پہ کچھ کنٹرول ہو. یہ ساری لسٹ جو بناتی ہے نا وہ عورتیں ہی بنا رہی. یہ بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کرنا، اگر یہ مردوں کا چلے تو شاید یہ معاملہ اتنا بڑا نہ ہو. یہ ساری عورتیں اور بہنیں مل کر کے ان کی جو ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے نا ماں بہنوں کی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتے ریجیکٹ کر رہے ہیں. لڑکا بیچارہ پریشان ہے، میری کر دو، ماں کو نہیں پسند آ رہا، بہنوں کی نہیں پسند آ رہا، چھوٹے چھوٹے ایپ نکال رہے ہیں. تو مرد جو ہے وہ قوام ہے، گھر میں اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. پھر اللہ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ اگر اختلافات ہو، یعنی عورت اگر حکمراں بننے لگے، نشوز
یعنی کنٹرول سے باہر جا رہی ہے بالکل, تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے, حاوی ہو گئی ہے عورت. ہاں, تو اللہ نے فرمایا فعیذوہن, سمجھاؤ پہلے عورتوں کو. اگر عورت, ایک تو ہوتا ہے بھائی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, وہ تو اختلافات رہتے ہیں گھر میں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ شوہروں کی اطاعت کرو, ہے نا. اللہ نے کیا کہا ہے, شوہروں کو کہا ہے عورتوں کی اطاعت کرو. ہاں, شوہروں کو عورتوں کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا. یہ بات بھی بتانی پڑ رہی, کیونکہ بعض شوہروں کو یہ لگتا ہے ہم کو اطاعت کرنی اپنی بیویوں کی. شوہروں سے نہیں کیا گیا کہ بیویوں کی اطاعت کرو, بیویوں کو کہا گیا ہے کہ شوہروں کی اطاعت کرو. کتنی, اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ایک صحابیہ سے پوچھا کہ تمہارا کوئی شوہر ہے, شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں. تو کہا تو اپنے شوہر کا کہنا مانو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرمانبرداری کرو, کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے, وہی تمہارا جہنم ہے. یعنی شوہر کی اطاعت کر کے جنت میں جاؤ گی, شوہر کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جاؤ گی. تو بیویوں سے کہا گیا شوہر کی اطاعت کرو. ہمارے یہاں بیویاں جو ہے وہ تو یہ سمجھتی نہیں کہ یہ بھی کوئی دینی حکم ہے. حتیٰ کہ دیندار عورت نماز روزہ برابر کرے گی, شوہر کو نہ بولتے ہوئے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہی ہوں. عورت کے لیے حرام ہے مباح کام کا, اگر کسی مباح کام کا اگر شوہر حکم دے رہا ہے, عورت کے لیے نہ بولنا حرام ہے, وہ نہیں بول سکتی ہے. تو اس کو کوئی فرق, اس کو لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی بے دینی ہے, یہ بھی نافرمانی ہے. بھئی شوہر جو ہے وہ حاکم ہے. اللہ نے کہا کہ اس عورت کو اس کا فرما بردار ہونا چاہیے. اگر عورت فرما برداری سے باہر چلی گئی, آزاد ہو گئی ہے, شریعت کہتی ہے فعیذوہن, اللہ فرما رہے ہیں پہلے ان کو نصیحت کرو, سمجھاؤ, اس کو بتاؤ کہ تمہارا کیا حق ہے. دیکھو, آدمی کا کام ہے عورت کی خدمت کرنا, اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. خدمت یعنی کما کے اتنی محنت سے آدمی کس کے لیے کما رہا ہوتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, اس کی ضرورتیں پوری کرنا, کھانے کی, علاج کی, رہائش کی, کپڑے کی, جو بھی بیسک ضرورتیں عرف کے اعتبار سے وہ پوری کرنا. تو شوہر خدمت کرے گا, بیوی اطاعت کرے گی. شریعت نے کام جو ہے وہ آپس میں بانٹ دی ہے. نہیں مان رہی بیوی, پہلے سمجھاؤ اچھے سے شریعت کا حوالہ دے کر کے. اس لیے دیندار عورتوں سے شادی کرو. دیندار عورت سے شادی کرو گے, اس کو قرآن کی آیتیں سناؤ گے, حدیثیں سناؤ گے, وہ مان جائے گی. اب جو نماز ہی نہیں پڑھتی, جو روزہ ہی نہیں رکھتی, جو بے دین عورت ہے, اس کو کس کا حوالہ دے کر کے مناؤ گے؟ ہاں, شادی میں دیندار عورتوں کے انتخاب کے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دین کا حوالہ دے کے قائل کر سکتے ہیں, قرآن کی آیتیں حدیثیں سنا کے قائل کر سکتے ہیں. جس کو قرآن حدیث پتہ ہی نہیں, اس کو آپ کیا حوالہ دیں گے؟ نصیحت سے نہیں مان رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بستر الگ کر دو, فعیذوہن وہجرہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو. کچھ دیر یہ نفسیاتی اس کو ایک جو ہے وہ کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ بستر پہ بھی میرے پاس نہیں آ رہا, اور اس سے بھی نہیں مان رہی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونا چاہیے. نارملی میاں بیوی ایک بستر پہ سونی چاہیے. ہاں, جب ناراضگی ہو تو بستر اس کا الگ کر دو. اب اس پہ بھی نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا وضربوہن, مارو. لیکن مارنا کیسا ہے؟ ہلکی مار. غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسواک آدھا لے کر کے انہوں نے, آدھے مسواک سے کتنا تیز لگے گا, اتنی مار. اب یہ بھی نہیں کہ بعض شوہروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس پٹائی کر دیتے ہیں, کوٹ دیتے ہیں دیکھے بغیر. ہاں بھائی, عورت کو مارنے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے ایسا مت مارو کہ اس کے زخم لگ جائے, نشان پڑ جائے. ہاں, ہلکی مار, بس یہ ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے کہ شوہر ناراض ہے. ایذا دینے کے لیے نہیں مارنا ہے کہ اس کو کوئی زخم ہی لگ جائے. اور یہ بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کر کے بستر الگ کر کے دیکھ لے. اس لیے علماء نے کہا ہے اگر کسی نے نصیحت بھی نہیں کی, بستر بھی الگ نہیں کیا, اور ڈائریکٹ بیوی کو مار دیا, ایک تو پہلی بات یہ کہ بڑی کوئی غلطی ہو رہی تو مارنا ہے. یہ نہیں کہ کھانے میں نمک ہے تو پیٹائی کر دی, کھانے میں نمک کم ہے زیادہ ہے تو. ہاں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں مارنا ہے. بڑی کوئی غلطی ہو رہی ہے, پھر نصیحت بھی کر کے دیکھ لیا ہے, بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیا, نہیں مان رہی, تب مارنے کی اجازت. ڈائریکٹ اگر مار دیا سمجھائے بغیر, بستر الگ کیے بغیر, تو حرام کا مرتکب ہوگا, گناہ ملے گا اس کو. یہ ساری چیزیں پھر بھی نہیں مان رہی تو اللہ نے فرمایا ایک رشتہ دار اس کے گھر کا, ایک اپنے گھر میں سے بٹھا کر کے بات کراؤ, مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. یہ بھی, اس پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ صلح ہو جائے گی اگر صلح کا ارادہ رکھیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. رشتہ دار بیٹھے آپس میں تو کیا کوشش کریں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی الجھاؤ ہے تو صلح ہو جائے. ہمارے یہاں رشتہ دار بیٹھتے ہیں تو سلجھا ہوا مسئلہ الجھا دیتے ہیں, سلجھا ہوا مسئلہ الجھا دیتے ہیں. کوئی پہ کوئی اختلاف ہوا, رشتہ دار بات کرنے آتے ہیں, دو چار گالی دے کے مار پیٹ کر کے آ جاتے ہیں, لڑکا طلاق دے دیتا ہے.
جو مسئلہ سلجھنے ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی الجھا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یرید اصلاحا، اگر یہ اصلاح کی کوشش کریں گے. یہ حکم کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا یہ بات ہے، اور میاں بیوی کے بارے میں بھی، کہ اگر تم صلح کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دین کے بہت سارے احکام بیان ہوئے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ وہ خود تو بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخالت کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. یعنی یہودی کیا کرتے تھے؟ ایک تو بخیل، مال خرچ کرنے میں بہت کنجوس. مسلمان مال خرچ کرنے میں کنجوس نہیں ہوتا، دل کھول کر کے مال خرچ کرتا ہے وہ، ہے نا، کیونکہ وہ جانتا ہے مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال خرچ بھی کرتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے، یعنی ایک تو ہوتا ہے مال ہی نہیں خرچ کر رہا آدمی، دوسرے برے لوگ کون ہیں؟ دکھانے کے لیے مال خرچ کر دیں. تو یہ بھی بڑا خطرناک چیز ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھانے. اس لیے اپنی عبادتوں کو شیطان سے بچانا بھی بہت ضروری ہے. ایک تو ہوتا ہے عبادت کرنا، عبادت کرنے کے بعد اس کو شیطان سے بچانا بھی بہت ضروری. دکھانے کے لیے مال مت خرچ کرو کہ بھئی دیکھو میں اتنا خرچ کیا. بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھو تو محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی انکم ٹیکس آفیسر ہوں، پوری ڈیٹیل بیان کرنا شروع کریں گے. ارے اس سال اتنے کروڑ کی زکوٰۃ نکلی، اتنے لاکھ کی زکوٰۃ نکلی، اتنا اس کو دیا، اتنا اس کو دیا، اتنا اس کو دیا. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یعنی صدقہ تو ایسی چیز ہے جس کو آخری حد تک چھپا کے خرچ کرنا چاہیے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. پھر اللہ نے فرمایا یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ جو شراب جو ہے عربوں کے اندر بہت عام تھی. اتنی عام تھی کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں شراب نہیں پیتے تھے ان کے نام محفوظ ہیں. صحابہ میں بعض صحابہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، ورنہ عام تھی شراب. تو کیونکہ اتنا عام تھی تو شریعت نے فوراً اس کو حرام نہیں کیا، تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے حرام کیا. پہلے کہا کہ اس میں اندر نفع کم ہے، نقصان نفع زیادہ ہے، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اگلے مرحلے میں کہا کہ نماز کے وقت میں شراب مت پیو. کیوں مت پیو شراب؟ میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ تم کیا بول رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم کو پتا چلے تم کیا بول رہے ہو. ہم نشے کی حالت میں تو نہیں آتے لیکن ہم میں سے کتنوں کو پتا ہوتا ہے کیا بول رہے ہیں. شراب کا نشہ نہیں ہوتا، دنیا کا نشہ ہوتا ہے. نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں. ہاں، یا تو دنیا کا نشہ ہوتا ہے، بھائی کاروبار میں ہی ذہن لگا ہوا ہے. ہم بعض مرتبہ جس مسجد میں لے کے آ جاتے ہیں دل دکان بھی چھوڑ کے آتے ہیں، پورا وقت نماز میں دل دکان ہی میں لگا رہتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، بھائی پڑھ رہے اللہم باعد بینی و بین خطایا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو ترجمہ پتا ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دوسری صورتیں پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس کو ترجمہ پتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ تاکہ تم سمجھ سکو کہ تم کیا بول رہے ہو. پھر یہ ایک بڑی پیاری آیت سورہ نساء کی ہے، بہت امید بھری آیت ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو معاف کر دے گا. تو قرآن مجید میں جو ایسی آیتیں ہیں جو موحدین کے لیے بڑی امید والی آیتیں کہ بھئی ہم بہت سارے گناہوں سے نہیں بچ چاہتے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. لیکن سب سے بڑی جو نافرمانی اللہ کے حضور میں ہے وہ کیا ہے؟ شرک. شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اس لیے ہم کو ہماری دعوت میں سب سے آگے جو ہے وہ توحید کو رکھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے شرک کے معنی کیا ہوتے ہیں، توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 58 ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تودوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو جو جن کی امانت ہے ان کے حوالے کر دو. امانات کو، امانت کی حفاظت کرنا، دیانت داری، یہ ایک مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے. مسلمان کے کردار میں جو بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، ایک مومن کی صفات میں جو بہت خوبصورت کمالات اس کے کردار کو روشن کرتے ہیں، اس میں سے ایک کمال ہے کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا. جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دو. امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کے پاس مال رکھا تھا آپ اس کا مال لوٹا دیں، کسی کا قرضہ لیا تھا قرضہ دے دیں. امانت میں خیانت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. مثلا امانت میں خیانت یہ بھی کہ کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز بتا دیا، آپ اس کے دوست تھے تو آپ کو اپنا راز بتا دیا، اب دوستی ختم ہو گئی،
امانت یہ ہے کہ پھر بھی اس کے راز کی حفاظت کریں. یہ دیانتداری کا تقاضا ہے. ہاں کہتے ہیں انٹیگریٹی یہ ہے کہ ایک دوست تھا, اس نے آپ کو اپنا ایک راز بتایا, اب دوستی نہیں رہ گئی, تو یہ نہیں کہ اس کے راز کو فاش کر دو, اس کے راز کو راز رکھو دوستی ختم ہو جانے کے باوجود. اور ہمارے دور میں دوست رہتے ہوئے بھی اگر کوئی امانت میں خیانت نہ کرے اور آپ کا راز رکھ لے تو سمجھے بہت بڑا دیانتدار ہے. یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. کسی نے آپ کو اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کوئی بات بتا دیا, ہاں خاص طور پہ خواتین کو خصوصی طور پہ توجہ, یعنی عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ ان کو کوئی راز کی بات بتا دیں, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات پھیل جائے تو ان کو بول دیں کسی کو مت بتانا. اگر آپ نے بول دیا کسی کو مت بتانا, پھر وہ لازماً بتائیں گی. آپ ویسے نہ بولیں کہ کسی کو مت بتانا تو شاید چھپا لے جائیں, لیکن اگر یہ بول دیا کسی کو مت بتانا تو پھر وہ کھلبلی, پھر وہ عورت سوچتی ہے 2 جن کو بتاتی ہوں, یہ دونوں میرے بہت خاص ہیں, یہ کسی کو نہیں بتائیں گے, تو وہ بھی یہ بول کر کے 2 جن کو بتائے گی کہ کسی کو مت بتانا, تم کو بتا رہی ہوں. پھر ان 2 لوگوں کے 2 لوگ خاص ہوتے ہیں, وہ ایسے خاص سند پھیلتے پھیلتے پیرامڈ بن جاتا ہے, پھر وہ پوری دنیا میں پتا چل جاتا ہے. اور جو بتایا ہو وہ پتا چلے تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ بتاتے کچھ اور ہے, اس میں نمک مرچ لگا کر کے وہ بات پھیلا دی جاتی ہے. یہ بھی اللہ نے فرمایا امانتوں کو حفاظت کرو ان کی. ایسے ہی امانتوں کی حفاظت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ امانات جو ہے وہ ان کے اہل کو دو, کہ جو عہدے ہوتے ہیں مناصب وہ اس کے جو اہل ہیں ان کو دیا جائے, ہے نا. مثلا دینی معاملات میں سوال کرنا, یہ کس کا حق ہے؟ علماء کا. آپ ان سے سوال کریں. ہمارے یہاں کوئی بھی کسی سے بھی سوال کر لیتا ہے, ہاں کوئی بھی آدمی ممبر پہ کھڑا ہو گیا اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ممبر ہے, مسجدیں ہیں, مصلے ہیں, ان پر بھی ایک حق ہے کہ کون جو اہل ہے اس کو کھڑا کرو. دینی معاملات ان سے پوچھو جو دینی معاملات سمجھنے کے حق ہے. پھر یہ جو ہماری گویا کی ایک سب سے بڑا ہمارے اصول ہے, اللہ نے یہ بھی سورہ نساء میں بیان فرمایا, الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو امیر ہوں جو ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت کرو. اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو بغیر شرط کے ہے, امیر کی اطاعت کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو. اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہے تو اس کی اطاعت نہیں ہے, کوئی اختلاف ہو تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. منافقین کے بارے میں آخری آیت میں بتاتا ہوں. منافقین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ان کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو, تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بھاگتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی بات مانگنے سے بھاگتے ہیں. خاص طور پہ سماجی پس منظر میں یہ بات کہی گئی نا کہ سماجی پس منظر میں یہ جو منافقین تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں, ان کو بہت بڑا پرابلم تھا کہ ہماری سماج کی جو روایتیں چلی ہوئی آ رہی ہیں, اسلام نے آ کر کے سب کو ختم کر دیا ہے. تو کوئی دینی سماجی مسائل میں نکاح طلاق دیگر مسائل جب ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا تو بھاگتے تھے. اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ طاغوت کو اپنا حکم بنانا چاہتے ہیں, طاغوت کو اپنا حکمراں مانتے ہیں, طاغوت سے فیصلے لینا چاہتے ہیں. ہماری بھی آپ معاشرے میں ایک مزاج یہ دیکھیں نا کہ جو عبادت کے معاملات ہیں ان میں تو آپ کسی آدمی کو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے آپ اس کو بولے نماز پڑھو تو وہ یہ تو نہیں بولے گا کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں وہ یہ کہے گا میرے سے سستی ہوتی ہے, میرے لیے دعا کریں. روزہ نہیں رکھتا ہے, آپ اس کو بولیں گے روزہ رکھو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے لیے دعا کریے. انکار نہیں کرتا. عبادت کے معاملات میں ہمارے یہاں انکار کی روش نہیں پائی جاتی. لیکن جو سماج کے مسائل ہوتے ہیں, ابھی کہو گی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو تو بولیں گے کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا. ہمارے یہاں, یہ ہمارے یہاں کیا ہے, ہم نے ہمارے یہاں ایک دین بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. بیوہ عورت ہو گئی ہے, تھوڑی عمر زیادہ ہے, نکاح کرا دو, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. بھائی تمہارے یہاں اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ہاں آدمی کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, عورت کا انتقال ہو گیا ہے 45-50, اب وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے, بیٹے خلاف میں کھڑے ہو جائیں گے. یعنی عبادتوں میں انکار نہیں ہوتا, سماجی معاملات میں ہمارے انکار کی روش ہے کہ نہیں. بہت سب کو شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرو تو بولیں گے ہم نہیں جانتے شریعت کیا ہے. یہاں پہ انکار آ جاتا ہے. نماز کا انکار نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھنے والے, روزے کا انکار نہیں کرتے, لیکن جہاں پہ سماج کے خلاف کوئی بات آتی ہے جو سماج کا ایک مزاج ہے, اب سماج میں ایک مزاج نہیں ہے 50, 55, 60 کی عمر میں آدمی شادی کر لے, لیکن شریعت کا تو حکم ہے کہ بے نکاح کے نکاح کراؤ. اب وہاں آدمی بولتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا, تمہارے یہاں کیا ہے, تمہارے یہاں اسلام نہیں ہے. انکار کرتا ہے بندہ باقاعدہ, ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں دوسری شادی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں وراثت ایسے تقسیم نہیں کی جاتی. شریعت کے احکام کو ہمارے یہاں بول کر کے ریجیکٹ کر دینے کا مزاج بن گیا ہے. ہم نے ہمارے یہاں کے نام سے ایک دین بنا لیا ہے اور اس کو اسلام کے مقابلے میں رکھ دیا ہے. مسلمان کا دین صرف اسلام ہے. اللہ نے جو چیز ہمارے لیے حلال کی ہے سارا سماج مل کے اس کو حرام نہیں کر سکتا.
اور اللہ نے جو حرام کر دیے سارا سماج میں اس کو حلال بھی نہیں کر سکتا. بولے جہیز مت لو، پر ہمارے یہاں تو لیا جاتا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے بھائی؟ ہاں، تمہارے یہاں اگر اسلام نہیں ہے تو پھر اللہ سے جنت کی امید نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال تو سورہ نساء جو ہے وہ بڑی اچھی صورت ہے، پیاری صورت ہے. بہت سارے احکام اس میں آئے، منافقین کا خصوصی طور پہ تذکرہ آیا ہے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں. ظاہر سی بات ہے مختصر سی مجلس میں سارے احکام تو نہیں ذکر کیے جا سکتے، جتنا مجھ سے ممکن تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ اب اگلی سورہ مائدہ بھی بہت اہم صورت ہے، مدنی صورت ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی منتخب آیتوں کی تفسیر و تشریح دیکھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.